امام حسین کون تھے؟ آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، قربانی دی 72 نفوس قدسیہ کے ساتھ عرض کربلا میں تھوڑی سی بات بیک گراؤنڈ کی بتاتا ہوں۔ یہ کس تربیت کا اثر ہے، کس مبارک شکم نور کی یہ اپج ہے، کس عظیم الشان سمندر کی کوکھ سے نکلنے والی یہ عظیم الشان موتی ہے جس کو دنیا امام حسین صبر کا بادشاہ کہتی ہے، شکر کا بادشاہ کہتی ہے، زہد کا بادشاہ کہتی ہے، سخاوت کا بادشاہ کہتی ہے۔ آخر کسی ماں کی گود میں یہ پلے ہوں گے، وہ ماں کیسی تھی؟ اس ماں کو کس ماں نے جنا تھا، وہ کیسی تھی؟ آپ کو جب بیک گراؤنڈ سمجھ میں آ جائے گا تو امام حسین کی قربانی سمجھ میں آ جائے گی۔ اور میں بتاؤں گا امام حسین کے علی اکبر کی شہادت یہ ہے تو آپ بولو گے، رو گے یا نعرے لگاؤ گے۔ آپ پہلے سمجھو کہ اتنی بڑی طاقت حسین کے اندر آئی کیسے۔ بہت مشکل کام ہے، مجھے یاد نہیں ہے میں نے کتنی راتیں گزاری ہیں کربلا میں۔ اپنی بات کرتا ہوں، اللہ کا شکر ہے علماء کے قدم کی برکتیں، جوتیوں کا صدقہ ہے، سادات کی برکتیں، مجھے یاد نہیں کتنی راتیں میں نے گزاری ہیں کربلا میں۔ میں نے کربلا کے زمین کے چپے چپے کو دیکھا ہے، جا کے وہاں آنسو آیا۔ آپ سب کے عریضے کو پیش کروں گا، آپ سب کے سلام کو پیش کروں گا، لیکن آپ سمجھو پہلے وہ تربیت کا کیسی ہے، وہ انسٹیٹیوٹ کیسا ہے، وہ دامن کیسا ہے جس دامن میں پلے بڑھے تو آپ کو صبر کا بادشاہ کہا گیا۔ حضور غوث پاک کے شہزادے سے یہ شباہت میاں شاہ صاحب قبلہ فرماتے ہیں، میری بہنوں سننا، وہ فرماتے ہیں کہ بابا فرید گنج شکر نے، نام سنا ہے بابا فرید کا؟ یہ کون ہے؟ شیخ ممشاد، شیخ ابو اسحاق شامی کے لاڈلے ہوتے ہیں، شیخ خواجہ عثمان ہرونی ان کے لاڈلے ہیں، غریب نواز ان کے لاڈلے ہیں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ان کے مرید اور خلیفہ ہیں بابا فرید گنج شکر۔ لاہور سے 250 کلومیٹر کے فاصلے پر، پاک پٹن شریف میں ساہیوال سے 45 کلومیٹر کے فاصلے پر آرام کر رہے ہیں۔ ان کے دو لاڈلے خلیفہ ہندوستان کے بادشاہ ہیں جنہیں دنیا سرکار محبوب الہی کہتی ہے، سرکار صابر پاک کہتی ہے۔ نام سن کے آپ کا تڑپنا بہت مجھے راس آیا، ذرا پھر سے کہتے ہیں محبت سے سبحان اللہ۔ انہی کے پوتے کا نام خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی ہے، انہی کے پر پوتے کا نام خواجہ بندہ نواز گیسو دراز ہے، انہی کے سلسلے کے عظیم الشان بزرگ ہیں خواجہ فخر الدین فخر العارفین جو دہلی میں لیٹے ہوئے ہیں، انہی کے سلسلے کے عظیم بزرگ ہیں جن کو سرکار نور محمد محاربی کہا جاتا ہے، انہی کے سلسلے کے عظیم بزرگ ہیں جن کو شیخ سلیمان توسوی کہا جاتا ہے، انہی کے لاڈلے ہیں غازی میاں جن کو شیخ عبد الرحمن کہا جاتا ہے۔ یہ عظیم الشان سلسلے کی کڑی ہے جو سرکار غریب نواز سے مولا کائنات تک پہنچی ہے۔ سنیں یہ تربیت کا کیسی ہے؟ فرماتے ہیں سید صاحب قبلہ بابا فرید گنج شکر نے اپنی ماں سے کہا تھا، اے میری ماں، یہ تیرا بیٹا فرید بڑے اونچے اسٹیٹس پہ آ گیا۔ دیکھنا کون کہتا ہے سبحان اللہ۔ بابا فرید فرماتے ہیں میری ماں سن، آج جو مجھے دیکھتا ہے وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، اور ہمارے پاس جو بیٹھتا ہے وہ حرام خور ہو جاتا ہے۔ ہمارے پاس کوئی نمازی بیٹھتا ہے تو نمازیں چھوڑ دیتا ہے، ہمارے پاس کوئی سچ بولنے والا بیٹھتا ہے تو جھوٹ بولنے لگتا ہے، ہمارے پاس کوئی نبی کی سنت پر عمل کرنے والا آئے ہم اسے مسواک کرنے کا طریقہ نہیں بتا پاتے۔ بابا فرید کیسے تھے؟ اپنی ماں سے کہتے ہیں میری ماں، آج تیرے بیٹے کا یہ عالم ہے کہ جو مجھے دیکھتا ہے وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، شرابی دیکھتا ہے تو وہ توبہ کر لیتا ہے، حرام کھانے والا مجھے دیکھتا ہے تو اسے سچی صدق مقال کی، رزق حلال کی توفیق مل جاتی ہے۔ ماں نے کہا میرے بیٹے اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے، جو بھی کمال ہے وہ میرا کمال۔ میری بہنوں سننا، تمہاری بڑی ضرورت ہے اس وقت دین کو، اور تمہیں دین کی ضرورت ہے۔ یہ جلسے بلا وجہ نہیں ہوتے، پاگل نہیں ہے جلسہ کرنے والے، یہ اپنی نیابت سے جلسے کو رنگ و روغن بخشنے والے۔ اس کے کتنے فوائد ہیں الحمدللہ رب العالمین، وہ آپ کو پتا چلے گا میدان محشر میں۔ یہ نیکی تو میرے مولا ہم نے کی ہی نہیں تھی، یہ میری فہرست میں کیسے آ گئی؟ تو فرشتے کہیں گے اس مجلس میں تو بیٹھا ہوا تھا، اونگ رہا تھا، سبحان اللہ کہہ رہا ہے، یہ وہ نیکی تیرے کام آ رہی ہے۔ فرماتے بابا فرید میری ماں، میرا کمال ہے میرا۔ ماں نے کہا نا بیٹے اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے۔ فرماتے بابا فرید میرا کمال ہے، ایک پیر پہ کھڑے ہو کے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کے نعرے لگاتا ہوں، اپنی روٹیاں غریبوں کو دیتا ہوں، اپنے لباس اتار کے ننگوں کو دے دیتا ہوں، ساری محنتیں میں کرتا ہوں، تیرا کمال کیا ہے؟ بابا فرید فرماتے سن، میری ماں نے کہا اے میرے بیٹے سن، دیکھنا کون کہتا ہے سبحان اللہ، اگر بچپن میں تجھے وضو کر کے دودھ نہ پلایا ہوتا تو یہ کمال تیرے اندر نہ پیدا ہوتا۔
اگر حسین شہید اعظم ہے تو کوئی خاص بیس ہوگا، کوئی ریجن ہوگا. اگر حسین سید الصابرین ہے تو وجہ کیا ہے؟ اگر حسین سید الشاکرین ہے تو ریجن کیا ہے؟ آئیے اس ریجن کا پتہ لگائیں. قرآن کہتا ہے اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. بعد میں اس آیت کی تصویر جھلکے گی انشاءاللہ، آپ دیکھیے گا. سنیں، میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں بیک گراؤنڈ کی. 12 دنوں تک آپ نے تقریریں سماعت کی ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف ہوئی جب 25 سال کی. کتنی؟ 25 سال. ایک آدمی بولے کتنی؟ جب 25 سال کی ہوئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف، اور حضور کی شادی نہیں ہوئی تھی. فرسٹ میرج حضور کی نہیں ہوئی، باقی تھی شادی نہیں ہوئی. اس وقت مکہ شریف میں ایک بڑی پیسے والی عورت تھی، اس کو دنیا حضرت خدیجہ کہتی تھی. اتنی بڑی پیسے والی عورت تھی کہ 40 اونٹوں پر اس کے لگیج کے سامان لدے رہتے تھے. ان کے باپ کا نام تھا خویلد. ان کی شادی ہو چکی تھی اور ان کے شوہر کا انتقال بھی ہو چکا تھا. دوسری شادی کی تھی اور اس شوہر کا بھی انتقال ہو گیا تھا. اس سے ان کا ایک بیٹا تھا. مخدومہ خدیجہ کہتی ہے میرے دل میں نفرت پیدا ہو گئی مردوں سے. میں کسی مرد کو دیکھتی تھی مجھے گھٹن ہوتی تھی. میں ان کو اب دیکھنا نہیں چاہتی تھی کسی مرد کو. 2 مرتبہ الگ الگ موقع پر میں ان کے نکاح میں تھی اور یہ دونوں مرد مجھے شوٹ نہ کیے، راس نہ آئے اور دونوں انتقال کر گئے. میں بیوہ ہو گئی. 40 سال کی عمر ہے خدیجہ کی. ابھی بھی مگر حسین ہیں، خوبصورت ہیں، بڑی وضاقتہ کی مالکن ہیں، نفیس طبیعت کی مالک ہیں. سبحان اللہ. وہ کہتی ہیں میں نے شادی کا خیال دل سے نکال دیا. ان کی سہیلیوں نے کہا خدیجہ تیری عمر ہی کیا ہے، پیسوں پہ کھیلتی ہے، شادی کر لے. فرمایا مجھے مردوں سے نفرت ہے، مجھے شادی نہیں کرنی ہے. اس وقت حضور 25 سال کے تھے. کتنے؟ 25 سال کے. حضور کی شادی نہیں ہوئی تھی اور اب مخدومہ خدیجہ کی 2 شادیاں الگ الگ موقع پر ہو گئی تھی. دیکھنا کوئی ہے جو حضور کے حسن کو دیکھ کے سبحان اللہ کہے. امی خدیجہ کہتی ہیں ایک دن میں مکہ شریف کی گلی سے گزر رہی تھی، سامنے سے حضور آ رہا تھا. ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. کہتے میں نے کبھی حضور کو دیکھا نہیں تھا، حضور کی آنکھیں نہیں دیکھی، حضور کے لب نہیں دیکھے، حضور کے رخسار نہیں دیکھے، حضور کا ذقن نہیں دیکھا، حضور کا صدر مبارک نہیں دیکھا، حضور کے بازو نہیں دیکھے، حضور کی پاکیزہ پاؤں شریف نہیں دیکھی، زلفیں نہیں دیکھی. اللہ اکبر. جیسے ہی دیکھا آواز آئی دل سے، ایسا چہرہ آج تک میں نے کبھی نہیں دیکھا. آواز آئی اے خدیجہ دیکھتی بھی کیسے، بنانے والے نے دوسرا محمد بنایا. جو حضور کو دیکھتا تھا وہ یہی کہتا تھا مرہار سنگار تمہیں سے ہے، بگین میں بہار تمہیں سے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو دیکھا تو مخدومہ خدیجہ کہتی میں وارے گئی، میں تو قربان ہو گئی. میرے دل میں مردوں کی طرف سے نفرت تھی لیکن حضور کو دیکھا تو محبت پیدا ہو. میں نے پتا کیا کہ کیا حضور کی شادی ہوئی، آمینہ کے لال کی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی. پتا چلا شادی نہیں ہوئی. میں نے کہا میری تو 2 شادیاں ہو چکی ہیں، میں اس وقت پھر بھی بیوہ ہوں. تو آہستہ آہستہ آپ نے اپنی سہیلی کو بلایا، کہا میرے دل میں آنکھوں کے راستے سے آمینہ کا لال آ گیا، میرے دل میں حضور کی محبت پیدا ہو گئی. سبحان اللہ کہتے ہیں. اچانک امی خدیجہ کہتی میرے بزنس کا سامان بہت زیادہ تھا، اسے بصرہ ہو کر کے ملک شام جانا تھا لے کر کے. بصرہ یہ کویت کے بارڈر پر ہے، بغداد شریف سے تقریباً 650 کلومیٹر پر ہے. اسی شہر میں اگر کوئی کہے سبحان اللہ، اسی شہر میں سرکار خواجہ حسن بصری لیٹے ہوئے ہیں، مولا کائنات کے خلیفہ. اسی شہر میں 100 مرتبہ خواب میں اللہ کو دیکھنے والے امام اعظم جن سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھتے تھے وہ امام محمد بن سیرین لیٹے ہوئے ہیں. اسی شہر میں حضور کے پھپھا جناب زبیر بن عوام لیٹے ہوئے ہیں. اسی شہر میں 10 سال تک مدینے میں حضور کے گھر کی سبزیاں لانے والے جناب انس بن مالک لیٹے ہوئے ہیں. اسی شہر میں جناب طلحہ بن عبید لیٹے ہوئے ہیں. اسی شہر میں جناب عبد الرحمن تابعی لیٹے ہوئے ہیں. اسی عظیم الشان شہر مبارکہ میں بڑے بڑے اجل صحابہ کرام آرام کر رہے ہیں. میں نے کئی مرتبہ اس شہر کی زیارت کی ہے. اسی شہر میں راویہ بصری بھی پیدا ہوئی. ایک روایت کے مطابق ان کی مدار شریف وہاں ہے، ایک روایت کے مطابق فلسطین میں ہے. اللہ فلسطین کے لوگوں پہ کرم فرما دے. امی خدیجہ نے کہا میری بزنس کا سامان بصرہ سے لے کر کے آگے ایک ملک ہوتا ہے جسے شام کہتے ہیں. شام کے 2 نام ہے سیریا، اس کی راجدھانی ہے دمشق. دمشق میں قبرستان ہے. دیکھنا کوئی سبحان اللہ کہتا ہے کہ نہیں کہتا. اسی قبرستان میں حضرت عمر بن عبدالعزیز آرام کر رہے ہیں. اسی شہر میں سلطان صلاح الدین ایوبی لیٹے ہوئے ہیں. اسی شہر میں حضور کی زبان نور سے سیف اللہ کا ٹائٹل پانے والے جناب خالد بن ولید لیٹے ہوئے ہیں. اب دیکھنا کون سبحان اللہ کہتا ہے. اسی شہر کے اسی قبرستان میں حضرت بلال حبشی بھی آرام کر رہے ہیں. اسی قبرستان میں امام حسین سرکار کی بیٹی بہن
امام حسین سرکار کی بہن جناب اون و محمد کی ماں جناب عبداللہ کی بیوی جناب جعفر طیار کی بہو قبیلے قریش کی بیٹی بھی قبیلے قریش کی مبارک بہو بھی آقا کریم کی نواسی بھی فاطمہ کی بیٹی بھی مخدومہ خدیجہ کی نواسی ثانی زہرا مخدومہ زینب آرام کر رہی ہیں. اسی قبرستان میں مخدومہ سکینہ بھی آرام کر رہی ہیں. اسی قبرستان میں حضرت امیر معاویہ. بڑی عظیم قبرستان ہے. دعا ہے میری اللہ سب کو حاضری کا شرف عطا فرما دے. معلوم ہے ان کے بزنس کے سامان کو لے کے جانا تھا اور حضور کو ان کے سامان کو بیچنا تھا. یہ طے ہوا تھا پیسوں کا. میرے آقا جب سامان بیچنے کے لیے ان کے غلام میسرہ کے ساتھ میں سفر کیا. لمبی داستان کسی موقع پر بتاؤں گا. اور جب حضور واپس آئے تو امی خدیجہ کو پتا چلا کہ آمینہ کے لال میرا بزنس کا سامان بیچ کر کے واپس آئے ہیں حساب کرنے کے لیے. تو مخدومہ خدیجہ کہتی میں بن سنور کے حضور کے سامنے بیٹھ گئی. عورتوں کی فطرت ہوتی ہے. بن سنور کے حضور کے سامنے بیٹھ گئی. میں نے کہا اے آمینہ کے لال حساب دیجئے. چھوٹی کھجوریں کتنے کی بکی ہیں, بڑی کھجوریں کتنے کی بکی ہیں, اور یہ کھجوریں کتنے کی بکی ہیں, یہ کھجوریں کتنے کی بکی, یہ مال کتنے کا بکا ہے, اس کے بدلے میں تم نے وہاں سے جو خریدا ہے وہ کہاں رکھا ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنا کون سمجھتا ہے. امی خدیجہ کہتی ہیں حضور نے اپنی گردن نہیں اٹھائی, نظریں جھکائے ہوئے تھے اور مجھے حساب دے رہے تھے. سامنے مجھ جیسی حسین عورت تھی, میری آنکھیں بڑی خوبصورت تھی, میرے لب بڑے پیارے تھے, میرا چہرہ بڑا جاذب تھا, مقناطیسیت سے بھرا تھا, اس کے اندر کھچاؤ تھا, لیکن حضور میری طرف دیکھتے نہیں تھے. امی خدیجہ کہتی ہیں میں اکسا اکسا کر کے حضور کو اپنی طرف مخاطب کرتی ہوں. حضور کاش میری طرف دیکھیں, کاش میری زلفوں کی طرف دیکھیں, کاش میرے حسین چہرے کی طرف دیکھیں, لیکن حضور اپنی مبارک گردن شریف اٹھاتے نہیں تھے. ایسے نظریں جھکائے ہوئے فرماتے تھے اے خدیجہ مالک اس کا حساب یہ ہے, اس کا حساب یہ ہے, اس کا حساب یہ ہے. میرا امام کہتا ہے یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا اثر. سبحان اللہ. امی خدیجہ کہتی ہے کہ آقا کریم مجھے نہیں دیکھتے تھے, میں نے بہت چاہا کہ حضور میری طرف دیکھیں. ایک مرتبہ حضور کی نظر کرم میری آنکھوں کی طرف آئے, میرے چہرے کی طرف, میری زلفوں کی طرف, لیکن حضور نے میری طرف دیکھا نہیں. امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں وہ عورت ہوں جس کے سامنے بڑے بڑے امیروں کے لڑکے, بڑے بڑے رئیس زادے, بڑے بڑے پیسوں والوں کے بیٹے جب حساب کرنے کے لیے آتے تھے نا تو حساب کم دیتے تھے, چپ کے مجھے زیادہ دیکھتے تھے. لیکن دیکھنا کون سبحان اللہ کہتا ہے. امی خدیجہ کہتی ہیں میرا حسن مگر کہیں شکست کھایا ہے تو آمینہ کے لال کے حسن کی آگے شکست کھایا ہے. نہ چلی حضور کے حسن کے آگے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ میرے آقا کا حسن تھا. کیسا حسن, شاعر نے کہا تھا سر سے لے کر پیر تک تنویر ہی تنویر ہے, جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تفسیر ہے. دیکھ کر دنیا پریشان ہے جمال مصطفیٰ, وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حساب کیا, اپنے پیسے لیے اپنے گھر چلے آئے. تو امی خدیجہ کہتی رات کو جب سونے کے لیے بستر پہ آئی تو مجھے حضور یاد آ گئے. لگتا ہے آپ اپنی بیٹیوں سے محبت کرتے ہیں, گھر سے دور جاتے ہیں تو بیٹیاں یاد آتی ہیں, بیوی یاد آتی ہے, بیٹے یاد آتے ہیں. لڑکیاں سسرال چلی جاتی ہیں تو ان کو اپنے باپ یاد آتے ہیں. جس کی سچی محبت ہوتی ہے وہ اپنے پیر کو یاد کرتا ہے. بستر پہ سوتا ہے لیٹتا ہے تو اسے یاد آتے ہیں پیر, اس کا شیخ, اس کے بڑے بھائی جو محترم ہوتے ہیں, اس کی بہنیں, اس کے بھائی معذب رشتے ہوتے ہیں, یاد آتے ہیں. امی خدیجہ کہتی ہیں جیسے میں رات میں اپنے بستر پہ آتی تھی مجھے حضور یاد آ جاتا تھا, حضور کا چہرہ مجھے یاد آتا تھا. کیوں دن تو ہنس بول کے بچوں کی طرح بیت گئے, رات آئی تو یا رسول اللہ تیری یاد نے سونے نہ دیا. میں حضور کی یاد میں رہتی تھی. پھر میں نے شادی کا پیغام بھیجا, حضور کی چچی مخدومہ فاطمہ بنت اسد نے اسے ایکسپٹ کر لیا, جناب ابی طالب نے اسے قبول کر لیا. اللہ کا شکر ہے امی خدیجہ کہتی ہیں میری شادی کا دن آ گیا. میں امام حسین کی تربیت کی جگہ بتا رہا ہوں آپ کو. بس بیٹھے رہیے گا بھائی, ٹھیک ہے بیٹھے رہیے گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ, اتنی محبت سے لوگ سن رہے ہیں. اے جو بچے ٹہل رہے ہیں میں علماء کرام سے گزارش کروں گا ممبر شریف پر آ جائیں, کھڑے مت رہیں. اور جو بچے یہ ٹہل رہے ہیں ان کو بٹھا دیں بھائی, یہ کوئی بازار نہیں ہے. اتنی مبارک بھیڑ بیٹھی ہوئی دیکھ رہے ہیں آپ چاروں طرف سے. کل یہ ریکارڈ ہو جائے گی باتیں آپ کو چینل کے ذریعے سے, تو آپ کو تعجب ہوگا کہ کون سی بستی ہے جہاں اتنی بڑی بھیڑ لگی ہوئی ہے عاشقوں کی. سبحان اللہ. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولے حق حسین مولا حسین. پھر سے آئیے دو آدمی بولو گے, اکٹھا بولے حق حسین مولا حسین, حق حسین.
سنے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کا دن آیا، جناب ابی طالب حضور کے پاس آئے، کہا اے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اے آمینہ کے لال تمہاری شادی کا دن ہے، بڑے بڑے عمرہ اور رؤوسہ آپ کی شادی میں آنے والے ہیں، مکے کے بڑے بڑے فصیح و بلیغ ذہنیت کے شاعر، بلیغ شاعر آپ کی شادی میں آنے والے ہیں، دیکھنا ادھر دیکھنا بھائی سب لوگ۔ تو جناب ابی طالب نے کہا اے میرے بھتیجے، اپنی طرف سے اپنی شادی میں کسی کو خصوصی مہمان بنا لے، اپنی طرف سے اپنی شادی میں کسی کو خصوصی مہمان بنا لے، کوئی چیف گیسٹ ہونا چاہیے اسے بنا لے، میں تجھے اجازت دیتا ہوں۔ حضور رونے لگے، میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور نے فرمایا تھا جب میں اے چچا اپنی ماں امی آمینہ کے پیٹ میں 2 مہینے کا تھا تو میرے باپ جناب عبداللہ کا مکہ مدینہ شریف میں دار نابغہ محلے میں انتقال ہو گیا تھا۔ حضور اپنی ماں کے پیٹ میں ابو کا انتقال ہو گیا تھا، مدینہ شریف میں ان کی تدفین عمل میں آئی تھی، 40 سال پہلے ان کی قبر کھل گئی تھی۔ کتاب کا نام ہے نشانات عرض نبی، کتاب کا رائٹر ہے جماعت اسلامی کا آدمی ہے مصباح الدین شکیل، کتاب لکھنے والے مقدمے لکھنے والے پروفیسر ڈاکٹر ریاض مجید صاحب ہیں۔ تقریباً آج سے 14 سال پہلے یہ کتاب میں نے زمزم ٹاور میں جو 80 منزلے کی عمارت ہے مکہ شریف میں 950 روپے کی خریدی ہے، اس وقت 1500 روپے کی ایک کتاب ملے گی آپ کو۔ کتاب کا نام ہے نشانات عرض نبی، اس کتاب میں حضور کے ابو جناب عبداللہ کی روضے کی تصویر موجود ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جب حضور کے ابو کی قبر کھل گئی 40-50 سال پہلے تو لاش مبارکہ اٹھا کے بقی شریف میں ٹرانسفر ہو رہا تھا، لوگ بتاتے ہیں جسم تو جسم ہے، کفن کا ایک دھاگا بھی سلامت تھا۔ یہ کب کے ہے؟ جب حضور بھی نہیں پیدا ہوا۔ وہابیہ دیابنا کا عقیدہ ہے معاذ اللہ، ان ظالموں کا خنزیر صفتی عقیدہ ہے کہ حضور کے ماں باپ کافر ہیں، حضور کی امی آمینہ کی قبر میں بم رکھ کے ان کی مزار کو اڑایا ہے ان لوگوں نے۔ ہم جن سے دوستی رشتے راشتے کریں، میں گزارش کرتا ہوں اللہ آپ کو ذہن دے تو آپ خود ہی پتا کیا کرو حق پہ کون ہے باطل کون ہے، اس کا سب سے آسان طریقہ ہے یہ دیکھ لیا کرو پڑھے لکھے نہیں ہو تو کون بے ادب ہے کون با ادب ہے۔ جناب حضرت عبداللہ رضی اللہ حضور فرماتے ہیں چچا ابی طالب میرے ابو کا انتقال مدینہ شریف میں ہوا تھا جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، جب میں آیا زمین پر 6 سال کا ہوا تو میری ماں امی آمینہ کا انتقال مدینہ اور مکہ کے بیچ میں ابوا شریف میں ہوا تھا، اور پھر میں بغیر ماں کے ہو گیا بغیر باپ کے۔ پھر میرے آقا رو کے بولے جب میں 8 سال کا ہوا تو میرے سرپرست جناب عبد المطلب جو میرے دادا تھے میرے خاندان کے مکھیا تھے ان کا انتقال ہو گیا۔ حضور فرماتے ہیں زمین پر میرا کوئی نہیں ہے، آپ نے میری پرورش کی ہے، آپ نے میرا بڑا خیال رکھا ہے چچا، آپ مجھ سے کہتے ہیں کوئی چیف گیسٹ بنا لے، اگر آپ اجازت دو تو میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ ایک ایسی ذات ہے مکے میں جسے میں اپنا چیف گیسٹ بنا سکتا ہوں۔ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اگر یہ جملہ اچھا لگے تو اسے یاد کرنا۔ علامہ مختار احمد نعیمی شاہ صاحب اللہ فرماتے ہیں حضور نے کہا تھا میں اپنی شادی میں، کوئی چپ نہ رہے گا، حضور نے فرمایا تھا میں اپنی شادی میں جسے خصوصی مہمان بنانا چاہتا ہوں وہ کوئی اور نہیں میری ماں امی حلیمہ ہے، امی حلیمہ۔ پھر آپ نے اپنی ماں کے نام پر ہاتھوں کو اٹھا کے بولو سبحان اللہ، اونچی بولو۔ جن کی مائیں گزر گئی ہیں اللہ ان کی روح کو اس کا ثواب پہنچا دے، جن کی مائیں ضعیفہ ہیں مریضہ ہیں اللہ ان کو شفا صحت دے، اس کا ثواب فلسطین کے بچوں کی روح کو نظر فرما دے، آمین کہہ دیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں میری ماں امی حلیمہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری ماں خصوصی مہمان ہے، کوئی بیٹا جس نے اپنی شادی میں اپنی ماں کو چیف گیسٹ بنایا، ایک ایسی ذات ہے وہ آمینہ کے لائق۔ ذرا سوچو جب ماں کا انتقال ہو گیا جس نے دودھ پلایا ہے حضور اس ماں سے اتنی محبت کرتے تھے، اگر امی آمینہ ہوتی تو حضور اپنی ماں کو اپنے سر پہ بٹھا کے اپنی شادی میں لے کے جاتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو گئی، اب بتائیں ایسا سسٹم نہیں تھا کہ بارات آتی ہے تو دلہن کو لے کے جائے گی، ایسا سسٹم نہیں ہے مکے میں مدینے میں حجاز میں۔ وہاں کا سسٹم کیا ہے، بارات دولہے سمیت آئے گی، عزت خاطر ہوگی، دولہے کو چھوڑ دے گی، نکاح کے بعد بارات واپس چلی جائے گی، دولہا اپنی سسرال میں رہے گا۔ حضور کی نکاح میں جناب خویلد نے جناب ابی طالب نے یہ نکاح خاں کی حیثیت سے آئے تھے، امی خدیجہ کے ساتھ حضور کا رشتہ ہو گیا اور حضور اپنی سسرال میں قیام فرما ہوئے۔ حضور کی سسرال کہاں تھی؟ کوئی ہے ایسا شخص اس مجلس میں جو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بتائے کہ میں نے مکہ شریف کی حاضری کی ہے؟ کوئی ہے جو حج کرنے گیا ہو، جو مکہ شریف گیا ہو؟ کوئی ہے؟ اللہ یہ صوفی صاحب یہ تو نہ گئے ہوتے تب بھی یہ خوابوں میں حاضری کر لی ہوتی ماشاءاللہ، سرکار غوث پاک کا اتنا کرم۔ کوئی نہیں گیا؟ اچھا کتنے لوگ جانا چاہتے ہیں؟
ماشاءاللہ. ایک شعر پڑھا کیجئے, یہ ریکارڈ ہو رہی بات ہے, آپ لوگ جاؤ گے. اب میں کبھی آیا تو ایسا نہیں دیکھ پاؤں گا کہ کوئی گیا نہیں مدینے شریف سے. یہ تو ہمارے بزرگ ہیں, ہمارے قائد رہنما ہیں. آپ کا دل نہیں کہتا کہ مدینے جانے سے, مدینے کی طرف جانے کے لیے دل نہیں کہتا کہ آپ کے دل میں مدینے کی غریبی اتنی زیادہ ہے, گھر تو ایسے نظر نہیں آتے اس گاؤں میں. ملتان کے ایک صاحب تھے جو مدینے کوئی جاتا تو اس کو ایک خط بھیجا کرتے تھے, بولے یہ خط حضور کو دے دینا, یہ خط حضور کی جالی پہ رکھ دینا, یہ خط حضور کی بارگاہ میں رکھ دینا. 150 خط بھیج چکے تھے. ایک صاحب پھر جانے لگے تو بولے میں مدینے جا رہا ہوں. بولے رکو, ایک خط میرا لیتے جاؤ. بولے کیوں؟ بولے حضور کی جالی پہ رکھ دینا. بولے یہ بتاؤ کہ تم ہر مدینے جانے والے کو تم ایک خط بھیجتے ہو, کیوں؟ اس نے رو کے کہا کبھی نہ کبھی تو جواب آئے گا, کبھی تو قسمت کھلے گی میری, کبھی تو میرا سلام ہوگا. صاحبو رویا کرو, کبھی حضور کی بارگاہ میں جانے کی تڑپ پیدا کرو. ایک شعر یاد کر لو, علماء سے گزارش ہے وہ بھی یاد کر لیں آپ بھی. یہ شعر پڑھنے والا مدینے ضرور جائے گا. اسے دعاؤں میں پڑھا کیجئے انشاءاللہ. ماں بہنیں آپ بھی یاد کر لیں انشاءاللہ. بولے انشاءاللہ. سچ بولا کریں اور حلال کھایا کریں انشاءاللہ. بولے حرام نہ اپنے بچوں کو کھلایا کریں نہ اپنے پڑوسیوں کو انشاءاللہ. بولے میں نے پوچھا صوفی سلطان میں صاحب, جن کے بچے بدعقیدے ہو رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا حرام ہے. حرام جو حرام کھاتا ہے اسی کے بچے آوارہ ہوتے ہیں, بے حیا ہوتے ہیں, بے ادب ہوتے ہیں, اور پھر حضور کے غلاموں کے وہ گستاخ ہوتے ہیں. لہٰذا اے لوگوں اپنے بچوں کو حلال کھلایا کرو انشاءاللہ. بولے نہیں سمجھ میں آئی خدا کی ترکیب, لاک ڈاؤن میں دنیا کے 245 ملک کے لوگوں کو, اس میں 800 کروڑ لوگ تھے, 8 ارب کے آس پاس لوگ ہیں زمین پر جن کو اللہ نے لاک ڈاؤن میں 1 سال تک گھر میں بٹھا کے کھلایا. ابھی نہیں سمجھ میں آیا کہ اللہ رازق ہے. پانی کے قطرے جیسے اپنی ماں کے پیٹ میں تھے, 9 مہینے تک اس نے ہمارے خوراک پہنچائی ہے. کتنا بڑا اس کا کرم ہے. صوفی سلطان میاں کہتے ہیں جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے, دیکھنا کوئی ہے جو سبحان اللہ کا اس جملے کو سمجھ کر, تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے, تمہاری ماں کھاتی تھی اپنے حساب سے, لیکن اللہ تمہیں دیتا تھا تمہارے حساب سے. اگر تم کو تمہاری ماں کے حساب سے ملا ہوتا تو خون کا جو ہے نا لوتھڑا بن کے بہ گئے ہوتے. تمہاری ماں کھاتی رہی اپنے حساب سے, اللہ تمہیں دیتا رہا تمہارے حساب سے. ایک مچھلی ہے ویل مچھلی, 33 ٹن گوشت چاہیے اس کو پر ڈے. کتنے؟ 33 ٹن اسے گوشت مچھلی چاہیے. مجھے بتاؤ اسے کون کھلاتا ہے؟ بولو کہتے کیوں نہیں وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. میرا خدا وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, میرا خدا ہے. میرا ٹاپک یہ نہیں ہے, ورنہ باتیں ادھر آ جائیں گے تو آپ ادھر نہیں جانے پائیں گے. اس تربیت گاہ کو دیکھنا ہے, انسٹیٹیوٹ کو دیکھنا ہے. اے لوگوں حلال کھایا کرو, حلال کھلایا کرو انشاءاللہ. بولے چلو گے مدینے, کبھی آؤں گا تو مدینے کی بات کروں گا. ابھی مدینے والے کے بیٹے کی بات کرنی ہے. اس مجھے بیک گراؤنڈ کا پتہ بتانا ہے جس بیک گراؤنڈ کو حسین کا جد کہتے ہیں, حسین کی جدہ کہتے ہیں, حسین کا نانا کہتے ہیں, حسین کی نانی, حسین کی ماں کہتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سسرال میں تھے. سسرال کہاں تھی؟ جب کبھی آپ مکہ شریف جائیے گا انشاءاللہ. جن لوگوں نے جلدی انشاءاللہ کہا میرے مولا وہ جلدی جائیں, جن لوگوں نے نہیں کہا ان کے لیے سوچ کے دعا کریں گے, مشورہ کر کے دعا کریں گے. جو صفا اور مروہ پہاڑی ہے, صفا سے مروہ پہاڑی کی طرف جائیں گے. مروہ پہاڑی پہ جائیں گے, اس کے بائیں طرف, اس کے دائیں طرف ہلکا سا آگے نکلیں گے 15 فٹ کے فاصلے پر, پھر 10 فٹ کے فاصلے پر بائیں مڑ جائیے گا. وہاں کعبے کے قریب کی حرم کی دیواریں نظر آئیں گی. وہیں پر کھڑے ہو کے ہلکی ہلکی سانس لیجئے گا تو آپ کو حضور کے پسینے کی خوشبو آئے گی. یہ وہی جگہ ہے جہاں امی خدیجہ کا مکان تھا. اگر کوئی ایک آدمی سبحان اللہ کہنا چاہے تو کہہ دے اسی مکان میں حضور کی پہلی بیٹی مخدومہ زینب پیدا ہوئی تھی, مخدومہ رقیہ پیدا ہوئی تھی, ام کلثوم پیدا ہوئی تھی. اب میرے علماء میرے سر کا تاج اگر سبحان اللہ کہنا چاہے تو کہیں اسی گھر میں مخدومہ فاطمہ پیدا ہوئی تھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر. ایک نام ہے زمین پر جس نام کو اسم اعظم کا فیض ملا, اسی زمین پر پیدا ہوئی تھی. انشاءاللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی مخدومہ خدیجہ کے مکان میں رہنے لگے شادی کے بعد. اب حضور کی تو نہ امی ہیں نہ ابو ہیں, چچا جناب ابی طالب میں سسرال میں حضور رہنے لگے تھے. معلوم ہے جب رمضان شریف کی 9 تاریخ آئی چاند کی, ابھی رمضان کے روزے فرض نہیں کیے گئے تھے, تو اس دن حضور کی بیوی امی خدیجہ بیمار پڑ گئی تھی, اپنے گھر کی چارپائی پہ تھی. یہ یاد رکھیے کہ حضور نے جس عورت سے شادی کی, پہلی شادی کی نا, فرسٹ میرج, وہ عورت سب سے بڑی پیسے والی تھی.
اس کا نام تھا خدیجہ، اس کا نام تھا خدیجہ، اس کا نام تھا خدیجہ۔ کوئی ایک آدمی بولے کیا نام تھا؟ امی خدیجہ وہ ہے، ٹھیک ہے۔ حضور کی یہ پہلی بیوی ہیں، ان کے شکم نور سے یہ چاروں بیٹیاں پیدا ہوئیں، حضور کے 2 شہزادے پیدا ہوئے تھے، الحمدللہ رب العالمین۔ معلوم ہے ان کی طبیعت علیل ہو گئی امی خدیجہ کی۔ مغرب کی نماز جو فرض نہیں ہے، ابھی ان کے دروازے پر اندھیروں کا غلبہ ہے، حضور باہر نکلے ہوئے، اچانک امی خدیجہ کی سہیلی آئی۔ میری بہنوں سننا غور سے، تمہارے دیے ہوئے پیسے سے اتنی بڑی محفل سجی ہوئی ہے، وہ ہمارے ماں باپ جو اس قصبے کی قبرستان میں لیٹے ہوئے ہوں گے وہ آواز سن کے مسکرا رہے ہوں گے، آج میرے بچوں نے حق ادا کر دیا۔ جن کی مائیں گزر چکی ہے آج وہ مائیں کہتی ہوں گی اپنی قبروں میں، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے بچوں نے دودھ کا حق ادا کر دیا۔ اللہ اللہ سنیں آپ، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ ہیں، طبیعت علیل ہو گئی ان کی 9 رمضان شریف کو، کب؟ جب مکے میں رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے۔ ان کی سہیلی ملنے کے لیے آئی تو گھر میں اندھیرا تھا۔ آپ نے کہا امی خدیجہ سے، اے بہن تیرے گھر میں اندھیرا کیوں ہے؟ اسے لکھ لینا، اسے یاد کرنا۔ شیکسپیئر، ملٹن، آئنسٹائن، لارڈ میکالے، مائیکل ہارٹ کی، نتنیاہو کی، ولادیمیر پوتین کی داستانیں، کرکٹ کی، اسپورٹس کی، فٹ بالز کی گراؤنڈ کی خبریں آپ کو پتا ہے یار، کبھی یہ بھی یاد کر لو۔ حضور کی بیوی نے کیا کہا تھا اپنی سہیلی سے؟ اس نے کہا اے میری بہن، میری سسٹر، میری فرینڈز، یہ بتا تیرے گھر میں اندھیرا کیوں ہے؟ تیرے گھر میں اندھیرا کیوں ہے؟ تو حضور کی بیوی رونے لگی، امی خدیجہ رو کے بولی چراغ نہیں ہے۔ کہا جلا لیتی، کہا تیل نہیں ہے، کہا منگا لیتی، کہا پیسے نہیں۔ سب سے بڑی پیسے والی عورت ہے، سب سے بڑی پیسے والی عورت ہے۔ مسجد میں چٹائیاں پھٹ جائیں نا تو جلدی پیسے نہیں نکلتے ہیں، پنکھے ٹوٹ جائیں تو جلدی پیسے نہیں نکلتے ہیں۔ ابھی اسی بہرائچ شریف کے قریب میں گورکھپور کے پاس میں ایک امام صاحب میرے دوست ہیں، مہتاب عالم نظامی صاحب، ان کے وہ دوست رہتے، بڑے خاص تھے۔ وہ کہتے آصف بھائی، وہ کمیٹی والوں سے کہتے رہے کہ ہمارا جو گھر ہے وہ بڑا کمزور ہے، چھپر بڑا کمزور ہے، تھوڑی سی طاقت دے دو، تھوڑا سا پیسہ لگا دو۔ صدر بولے اے مولوی صاحب ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اے مولوی صاحب ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہتے رہے۔ ان کے 4 بیٹے تھے، 3 بیٹیاں تھیں، 3 بیٹے تھے، ایک بیٹا تھا، ایک بیٹی تھی اور بیوی تھی، اور اپنے ان بچوں کے ساتھ اسی ٹوٹے ہوئے چھپر میں رہتے تھے۔ فجر کی اذان ہوئی، قاری صاحب نکلے اور نماز کے لیے مصلی پر کھڑے ہوئے، اچانک وہ چھت بیٹھ گئی۔ سالوں سے کمیٹی والوں سے کہتے تھے ہاتھ جوڑتا ہوں میری چھت بڑی کمزور ہے، اسے بنوا دو۔ پہلی بارش میں چھت ٹپک گئی، جب ٹپکی تو پورا وجود لے کے نیچے گری۔ معلوم ہے 3 بیٹے وہ دب کے مر گئے، ایک بیٹی وہ دب کے مر گئی، ایک بیوی وہ دب کے مر گئی۔ سلام پھیرا تو لوگ چیخ مار کے رو رہے تھے، دوڑ کے آئے تو دیکھا تو پورا آشیانہ اجڑ گیا تھا۔ پھر مسجد میں چلے گئے، جا کے بولے اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے بچوں کو حسین کی شہادت کا صدقہ عطا فرما دیا۔ جا کے بولے کمیٹی والوں سے بہت بہت شکریہ، میرے بچے مرے ہیں، آپ کے سلامت ہیں، میرا گھر اجڑا ہے، آپ کے گھر بچے ہوئے ہیں، چلو آپ کو میری جگہ پر کوئی اور امام مل جائے گا، مجھے لیکن میری بیوی میرے بچے نہیں ملیں گے۔ خیر آپ کی یہ سستی اور آپ کی یہ تساہلی کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں ضرور شکایت کروں۔ کون جواب دے گا اللہ کی بارگاہ؟ پیسے نہیں نکلتے ہم سے نیک کام کے لیے، ایک جھاڑو مسجد میں کوئی رکھنے کو تیار نہیں، مسجد کا بلب ٹوٹ جاتا ہے تو کوئی اسے رکھتا نہیں ہے، قرآن کے پاروں پر کبھی کوئی مبارک کپڑے سے خدمت کرنے والا نہیں ملتا۔ کیا کرو گے آپ؟ جنت ایسے ہی لے لو گے؟ یہ تسبیح کے دانے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، یہ نعرے لگا کر کے محنت کرنی پڑتی ہے۔ حسین نے قربانی دی ہے تب نہ جا کے سید الشہداء کہلا رہا ہے، تب جنتی نوجوانوں کے سردار کہلا رہے ہیں۔ سنیں آپ، سب سے بڑی پیسے والی عورت امی خدیجہ۔ کہا کیا ہوا؟ تیرے گھر میں اندھیرا کیوں ہے؟ تو کہا چراغ نہیں ہے، کہا جلا لیتی، کہا اندھیرا ہے، کہا تیل منگا لیتی، تو کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اس نے کہا اوہ یہ کیا تم نے کیا، اور تیرے سارے پیسے کیا ہو گئے؟ خدیجہ سب سے بڑی پیسے والی عورت تھی، تو دیکھنا کوئی ہے جو سبحان اللہ کہے۔ امی خدیجہ بستر پہ اٹھ کے بولی، رو کے بولی سن میں نے اپنی ساری دولت حضور کے نام پہ قربان کر دی ہے، میرے پاس پیسے نہیں بچے ہیں لیکن میرے دل میں حضور کی محبت تو ہے، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں جی رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو کیا ہوا، آمینہ کا لال تو ہے، اللہ کا رسول تو ہے۔ معلوم ہے اسی رات حضور کی بیوی کا انتقال ہو گیا، امی خدیجہ کا انتقال ہو گیا۔ حضور کی 4 بیٹیاں اپنی ماں کی
مبارک چارپائی کے قریب بیٹھ کے روتی تھی. زینب روتی تھی تو رقیہ تسلی دیتی تھی, رقیہ روتی تو ام کلثوم اور مخدومہ فاطمہ پر غشی تاری تھی. چھوٹی سی عمر ہے, کوئی 6, کوئی 7, کوئی 8, کوئی 9, کوئی 11 سال کی ہے. حضور کی بچیاں ایک دوسرے سے لپٹ کے روتی تھی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بچیوں کو تسلی دیتے تھے, نہ رو میری بیٹی نہ رو. تو حضور کی بیٹی کہتی تھی بابا جان میری ماں کا انتقال ہو گیا, میری ماں خدیجہ مجھ سے بڑی محبت کرتی تھی, میری ماں چلی گئی, میری ماں چلی گئی, اب میں کس کی زلفوں کے سائے میں سوؤں گی. حضور اپنی بچیوں کو تسلی دیتے تھے اور کہتے تھے اے میری بیٹی تو نہ رو, ابھی تیرا باپ زندہ ہے, ابھی تیرا باپ موجود ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب یہ مبارک بیٹیاں روتی رہیں, صبح کا وقت آیا تو حضور نے فرمایا کہ ہائے کوئی جو میرا ساتھ دے, مکے میں مالا قبرستان میں ایک قبر کھود دے. حضور کے عاشق تیار ہو گئے. مالا قبرستان جہاں پر عبد الرحمن بن ابو بکر لیٹے ہوئے ہیں, جہاں مخدومہ فاطمہ کی سہیلی اسمہ بنت امیس لیٹی ہیں, جہاں زبیر بن عوام کے بیٹے کعبے کے اندر شہید ہونے والے عبداللہ بن زبیر لیٹے ہیں, جہاں ڈاکوؤں کے سردار توبہ کی توفیق پائی ولیوں کے سردار ہوئے فضیل بن عیاض لیٹے ہوئے ہیں, جہاں قبیلے قریش اور ہاشم کی مقدس شخصیات آرام کر رہی ہیں, وہیں پر حضور نے کہا کہ میری بیوی خدیجہ کی قبر کھود. تو یہیں پر قبر کھود رہے تھے, حضور واپس آ گئے اور اپنی بیوی خدیجہ کے قریب بیٹھے تھے. بچیاں رو رہی تھیں, صبح کا وقت تھا. میرے آقا فرماتے ہیں ہے کوئی جو میری خدیجہ کو نہلا دے, اے میری خاندان کی عورتوں میرا ساتھ دو, میری خدیجہ کو غسل دے دو, میری خدیجہ کو اچھے کپڑے پہنانا ہے کفن کے. اتنا کہا تو قریب میں ایک شخص آیا, اس نے کہا اے آقا کریم وہ امی خدیجہ کی قبر کھودی جا چکی ہے. حضور نے فرمایا آپ خدیجہ کو غسل دیں, میں خدیجہ کی قبر دیکھ کر کے آتا ہوں. حضور کے دل میں ایک شوہر تھے, بیوی کی محبت کتنی تھی. آپ اس قبرستان میں آئے جسے جنت المعلا کہتے ہیں, اس قبرستان میں میرے آقا تشریف لائے. فرمایا کہاں ہے میری بیوی خدیجہ کی قبر؟ لوگوں نے کہا یہ قبر ہے آپ کی بیوی کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چپل شریف اتاری, نالین شریف اتاری, اور اتارنے کے بعد میرے آقا نے اپنے کپڑوں کو ترتیب سے سجایا. آپ کو یقین کرنا پڑے گا, پیر کرم شاہ ازہری نے لکھا ہے حضور اپنی بیوی کی قبر میں اندر جا کے لیٹ گئے. اپنی بیوی کی قبر میں حضور جا کے لیٹ گئے, بہت دیر تک لیٹے رہے, آنکھ سے آنسو گرتے رہے. باہر نکلے تو نالین شریف چپل شریف پہنی, بولے چلو اب خدیجہ کو لے کے آتے ہیں. تو غلاموں نے کہا حضور ایک شوہر اپنی بیوی کی قبر میں اکیلے لیٹا تھا اور آپ اپنی خدیجہ کیوں بیس کیا ہے؟ میرے آقا نے رو کے فرمایا کہ اب میں نے خدیجہ کی قبر میں تھوڑی دیر خود کو آرام کے لیے لٹا دیا تھا, اس وجہ سے میری خدیجہ کو اس قبر میں ڈر نہیں لگے گا. میرے جسم سے مانوس ہے میری خدیجہ, میرے جسم کی بھینی بھینی خوشبو وہ فرحت و انبساط کی لہروں میں غرق ہوتی رہے گی. میری بیوی خدیجہ کو ڈر نہیں لگے گا. حضور واپس آئے, جنازہ اٹھایا گیا. حضور کی بیٹیاں روئیں, زینب روئی, ام کلثوم روئی, رقیہ روئی, مخدومہ فاطمہ کی حالت دیگر کو تھی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضور تسلی پہ تسلی دیتے تھے اور میرے آقا اپنی بیوی خدیجہ کی نعش مبارکہ کو لے کر کے آئے. تدفین عمل میں آ گئی. حضور کی 4 بیٹیاں گھر میں تھیں. اس وقت کیا ہوتا تھا, آپ کو آج پکے پکائے پھل مل جاتے ہیں, اچھی قسم کی مٹھائیاں مل جاتی ہیں, گرم گرم چائے مل جاتی ہے, ٹوسٹ بسکٹ, آپ جو چاہیں جس وقت چاہیں آپ اپنے گھر میں گھر کے بازاروں سے موبائل میں دیکھ کر کے کھانے بنوا سکتے ہیں, گرم گرم کھانے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ نہیں تھا. دن بھر حضور پتھر کھاتے تھے, دشمن گالیاں دیتے تھے, اور میرے آقا زخمی ہو کر جب شام کو اپنے گھر میں آتے تھے تو حضور اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کے کھلاتے تھے. آج برا نہ ماننا, اپنے گھر کی بات کرتا ہوں, آپ کی بات میری بات دونوں ایک ہے. ان علماء کو چھوڑ دو, ہم اپنے آپ کو آپ کے قبیلے میں کرتے ہیں. اگر روٹیاں ٹھنڈی کوئی 4 سال کی بیٹی لے کے آتی ہے نا تو ہم اپنے بچی کے چہرے پہ تماچے مارتے ہیں. چاول گرم نہیں ہوتا تو اپنی بیوی کو گالیاں دیتے ہیں, پلیٹیں توڑ دیتے ہیں. روٹی ٹھنڈی ہو تو ہماری گالی دیکھیں. کسی شادی میں چلے گئے تو اگر تھوڑی دیر ہو گئی بوٹی آنے میں تو سیلفی لے کر کے اس کو بھیجے گا, سالے کے ہاں کمینے کے ہاں جب نہیں تھا کھلانے کے لیے تو مجھے دعوت کیوں دی. اس طریقے سے کسی کو بے عزت کیا جاتا ہے. اے لوگوں, اگر پردہ ڈال دیا ہو کیا ہوتا تو اللہ تمہارے بھی گناہوں پر پردہ ڈال دیتا. سوچو تمہارے اندر صفت ستاری کب آئے گی. دوسرے کے عیوب کو ظاہر کرتے ہو. قرآن کہتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا, کسی کی ٹوہ میں مت رہو. اگر کسی نے کھانا نہیں کھلایا آپ کو, آپ اس کے دعوت میں گئے تھے, اسے چھپا لو. کوئی پوچھے کھانا ملا تو صوفیہ کہتے ہیں کھانا ہے کہ جواب دینے سے پہلے اپنے دانتوں میں خلال کرنے لگو. کوئی پوچھے کھانا ملا تو اس سے پہلے کہ تم کو بولنا پڑے کھانا نہیں ملا یار, یہ غلط ہو جائے گا.
اور کہو کہ کھانا مل گیا پیٹ بھرا ہوا ہے تو یہ بھی جھوٹ ہو جائے گا. تو صوفیہ کہتے ہیں کہیں جاؤ اگر کھانا نہ ملے تو کم سے کم کوئی پوچھے کھانا کھا لیا تو چپ چاپ اس کے جواب دینے سے پہلے اپنے دانتوں سے نکلے خلال کیا کرو تاکہ اسے یقین ہو جائے کہ پیٹ بھر کھا کے آیا. لیکن ہائے افسوس کہ ہمارا نظریہ یہ نہیں ہے. معلوم ہے حضور اپنی بیٹیوں کے لیے اپنے ہاتھ سے کھانا بناتے ہیں. کوئی ہے؟ علماء کرام سے معافی چاہتا ہوں, اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں آج تک میں نے کبھی اپنی بیٹی کو کھانا نہیں کھلایا. بیوی سو رہی تھی میں نے لات مار کے اسے جگایا, اٹھ, کبھی نہیں کہی کہ میں جل سے جلوس سے آ رہا ہوں. یہ ہمارا مزاج ہو گیا. 4 پیسے کیا کما لیتے ہیں بیوی پر جو صنف نازو کے دھونس جماتے ہیں. اپنی بچیوں کے سامنے بیویوں کو گالیاں دیتے ہیں لوگ. کیا ذہن ہے, اللہ معاف فرمائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے کھانا بناتے تھے. ایک دن کہتے ہیں میرے آقا میں گھر پہ گیا, چیف جسٹس آف لاہور اپنی کتاب میں لکھتے ہیں. نہیں معافی چاہتا میرے بڑے بھائی اسیر غوث اعظم عاشق غوث اعظم محترم ضیاء یزدانی صاحب تشریف لائیں. میں بصر الچشم ان کا استقبال کرتا ہوں. میں نے ان کا نام لیا ادب سے. ان کے والد صاحب میرے والد صاحب جیسے ہیں, قاری معظم علی شاہ صاحب قبلہ. ان کے بھائیوں سے میرا گہرا تعلق ہے. ان کا پورا گھر غوث پاک کا فقیر ہے ماشاءاللہ. ادب کے خلاف ہیں, حضور کی نعت پڑھتے ہیں, بڑے درجے بڑے مرتبے کے مالک ہیں. مجاہد بھائی بٹھائیں ذرا. کوئی ہے جو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے چپکے سے بول دے حق حسین مولا حسین. پیر کرم شاہ آذری نے اپنی کتاب میں لکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بولنا نہیں آپ کو زور سے جانا بھی نہیں, بس بیٹھے رہیں, مجھے لگے کہ بالکل تیرتی ہوئی فضا ہے, آپ سن رہے ہیں, آپ کا دل سن